امام سجاد قرآن کے ساتھ، قرآن امام سجاد کے ساتھ، اگر امام محمد باقر اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن امام محمد باقر کے ساتھ، محمد باقر قرآن کے ساتھ، اگر جعفر صادق اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن جعفر صادق کے ساتھ، جعفر صادق قرآن کے ساتھ، اگر موسیٰ کاظم اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن موسیٰ کاظم کے ساتھ، موسیٰ کاظم قرآن کے ساتھ، اگر علی رضا اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن علی رضا کے ساتھ، علی رضا قرآن کے ساتھ۔ اللہ کرے میرا مجمع جاگا ہوا ہو، سو نہ گیا ہو۔ اگر امام محمد تقی اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن امام محمد تقی کے ساتھ، امام محمد تقی قرآن کے ساتھ، اگر امام علی نقی اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن امام علی نقی کے ساتھ، امام علی نقی قرآن کے ساتھ، اگر امام حسن عسکری قرآن اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن 11ویں کے ساتھ، 11واں قرآن کے ساتھ، اگر آخری حجت اہل بیت میں ہے تو قرآن آخری حجت کے ساتھ، آخری حجت قرآن کے ساتھ۔ میں یہاں پہ نہیں رکوں گا، اگر بی بی زینب اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن بی بی کے ساتھ، بی بی قرآن کے ساتھ، اگر بی بی کلثوم اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن بی بی کلثوم کے ساتھ، بی بی کلثوم قرآن کے ساتھ، اگر بی بی رقیہ اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن بی بی رقیہ کے ساتھ، بی بی رقیہ قرآن کے ساتھ، اگر چھوٹی 4 سال کی سیدہ اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن معصومہ کے ساتھ، معصومہ قرآن کے ساتھ، اگر عباس اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن عباس کے ساتھ، عباس قرآن کے ساتھ، اگر علی اکبر قرآن اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن اکبر کے ساتھ، اکبر قرآن کے ساتھ، اگر شہزادہ قاسم اہل بیت میں شامل ہے تو قرآن قاسم کے ساتھ، قاسم قرآن کے ساتھ، اگر علی اصغر 6 ماہ کا علی اصغر اہل بیت میں ہے تو علی اصغر قرآن کے ساتھ، قرآن علی اصغر کے ساتھ۔ منڈی صادق گنج کے شیعہ سنی بھائیوں، کبھی بھی اہل بیت کو قرآن سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لوگوں نے کوششیں کی لیکن پھر بھی ناکام رہے۔ بدن کربلا میں تھا، سر نیزے میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ بدن کربلا میں تھا، جدا کرنے کی کوشش کی، بدن کربلا میں تھا، سر نیزے پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو اہل بیت قرآن سے جدا نہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں۔ اور نبی کا یہ فرمان بھی ہے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور نبی نے فرمایا کہ میں تم میں یہ دونوں برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کو، ایک اہل بیت کو۔ آگے ہم سے کہا کہ اگر ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو قیامت تک میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں تو کس بات کا ہے کہ کسی کی بات کی ویلیو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک بات کرنے کی ویلیو سمجھ میں نہ آ جائے۔ میں مثال تو میں آپ سے پوچھ شوکت صاحب، آپ سارے بندے سے کہتا ہوں شوکت صاحب کہ جتنے بیٹھے ہو میرے سامعین، میں 2 دن کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں کہیں اور یہ فضل باز میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ بندہ میں آپ کے ہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 دن بعد واپس آ جاؤں گا، اس کا خیال ہے۔ اب 2 دن بعد میں واپس آتا، میں نے آ کے پوچھا فضل باز سناؤ یہاں کے مومنین نے تمہارا کیسا خیال رکھا؟ اب یہ کہیں گے مولانا صاحب آپ عجیب بندے ہیں، مجھے ساتھ لے کے آئے تھے، اب مجلس کے لیے آپ مجھے یہاں چھوڑ گئے، آپ چلے گئے، مجھ پڑھ کے آ گئے۔ میں نے پوچھا فضل باز کوئی پریشانی تھی؟ تو سارے اپنے مومنین، اپنے قریشی ہاشمی، اپنے سادات تھے، یہاں پہ کیا پریشانی تھی؟ اس نے کہا مولانا صاحب
مجھے یہاں پہ کھانا دینے کو ہی نہیں آتا تھا. مولانا صاحب پیاس لگتی تھی فون کرتا تھا, سید اسد حسن گیلانی نمبر بند کر دیتا تھا. میں تو بڑا پریشان رہتا تھا, میرا تو خیال کسی نے رکھا. تو پھر میرے دل میں, یہ بچے بھی سمجھتے ہیں, میرے ذہن میں آ جائے گا کہ یار ان لوگوں کے درمیان میری کوئی ویلیو نہیں, میری کوئی قدر ہی نہیں. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ فضل باز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کا خیال رکھنا, اگر ان کے دماغ میں, ان کے ذہن میں, ان کے درمیان میری کوئی قدر ہوتی, میری کوئی ویلیو ہوتی تو میری بات کو فالو کرتے. تو لوگ جو اہل بیت سے دور ہوئے, ان کے درمیان محمد مصطفیٰ کی کوئی ویلیو نہیں. تو کس بات کا ہے کہ اگر وہ محمد مصطفیٰ کے مقام کو جان لیتے, شان رسالت کو پہچان لیتے, تو پھر ان کی حدیث کی شان بھی سمجھ جاتے کہ کہنے والا کون ہے. میں نے شوکت صاحب رات بھی آیت پڑھی تھی, شاہ صاحب پھر آیت پڑھتا ہوں. میرا نبی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ سنت دی ہے کہ بابا جنتے کو انل ہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ میرا نبی اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک حکم خدا نہ آ جائے. اور نطق کی تعریف میں نے آپ کو بتا دی تھی. اب میں بیٹھے بیٹھے میں کہتا ہوں یہ ہوں بھی نطق ہے. تو نبی اپنی 63 سالہ زندگی میں جو کچھ کرتا رہا, جو کچھ کہتا رہا, اپنی وجہ سے نہیں کہتا رہا, اپنی خواہش سے نہیں بولتا رہا. یہ تو بولتا ہی نہیں جب تک وحی نہ آ جائے. کلام کجا, قول کجا, یہ تو نطق نہیں کرتا جب تک اس کو حکم نہ آ جائے. تو جو اس کے حکم کے بغیر نطق نہیں کر سکتا, اسی نبی نے اگر فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین, تو اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ اس نے کہا. کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا کہ میرا نبی اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا, اپنی خواہش ایک نطق نہیں کر سکتا. وہ تو حکم خدا کا پابند ہے, حکم خدا کے مطابق بات کرتا ہے, نطق کرتا ہے. تو اگر نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, تو خود سے نہیں کہا, حکم خدا سے کہا. اگر نبی نے فرمایا الحسن منی وانا من الحسن, کہ حسن مجھ سے ہے, میں حسن سے ہوں, تو نبی نے خود سے نہیں کہا, حکم خدا سے کہا. اگر نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں علی کو بلا کے بازو بلند کر کے اگر نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی کا مولا, کہ جس جس کا میں مولا اور اس کا یہ علی مولا, تو نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا, نبی نے حکم خدا سے کہا ہے. نبی جو کچھ بھی 63 سالہ زندگی میں کرتا رہا, بولتا رہا, حکم خدا سے کرتا رہا, حکم خدا سے بولتا رہا, حکم خدا سے فرماتا رہا. نبی اپنی طرف سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. قرآن کی سنت. اب جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ نبی نے اپنی طرف سے بھی بات کر سکتا ہے, وہ بندہ کافر ہے. کیوں؟ کہ قرآن کی آیت کا منکر ہو گیا. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا نبی خود سے ایک نطق نہیں بیان کر سکتا. تو جو نطق نہیں کر سکتا وہ کلام کیوں کرے گا, وہ قول کیوں کہے گا؟ تو اگر میرے نبی نے علی کو اپنا بھائی بنایا تو حکم خدا سے. اگر نبی نے کہا الفاطمہ تو بضعۃ منی, کہ فاطمہ میرا حصہ ہے, تو نبی نے خود سے نہیں کہا بلکہ حکم خدا سے. اب ایک لفظ, ایک جملہ, بڑی پیاری بات ہے. اگر نبی نے زندگی کے کسی موڑ میں اپنی محفل سے, اپنے دربار سے کسی کو نکال دیا کہ نکل جائے,
جا، تو نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا، حکم خدا تھا کہ اس بندے کو نکال دے۔ آپ یہ سمجھیے کیوں بن گیا آپ کے چہروں پہ؟ اگر بن گیا ہے تو بنا رہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کون بد نصیب تھا جسے نبی نے کہا تھا بھاگ جا، نکل جا، دفع ہو جا۔ اب شوکت صاحب، شاہ صاحب، آپ کے نانا کے بارے میں تو قرآن میں آیت ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد تو خلق عظیم کا مالک ہے، تیرا تو اخلاق ہی اتنا عظیم ہے۔ تو یا رسول اللہ، یا اپنے اس بندے کو کیوں نکالا؟ بھائی اگر میں کسی بچے کو کہہ دوں غصے سے اور جب باہر نکلا، آپ سب کے ذہن میں آئے گا مولانا صاحب ہے غصے میں۔ آج اس بچے میں مولانا صاحب غضبناک ہو گئے، لیکن رسول اور غضبناک یہ کیا بات ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے۔ یا رسول اللہ، یہ منڈی سادے گنج کے لوگ مجھ سے پوچھیں گے بعد میں کہ نبی تو خلق عظیم کا مالک تھا، یہ تو ایسا نبی تھا کہ جب ابتدائی اسلام میں نبی نے تبلیغ کرنا چاہی تو ایک مشرکہ کافرہ عورت، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی پشت پہ اوجڑی رکھ کے چلی گئی، آپ نے تو اسے کچھ نہ کہا۔ ایک عورت، آپ گلی سے گزرتے تھے، اوپر سے کچرا ڈال دیتی، وہ بیمار ہو گئی، آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ آپ نے جا کے ان کی عیادت کی، آپ نے اسے بھی کچھ نہ کہا۔ آپ تو اتنے اخلاق عظیمہ کے مالک تھے، جب یہ آپ کا اخلاق تھا پھر آپ نے اس بندے کو نکالا کیوں؟ آپ میں یہ غضبناکی کیوں؟ آواز رسالت ماں بھائی عامر عباس، جاہلوں والی باتیں نہ کر، مجھ پہ غضبناکی کا الزام دیتا ہے؟ میں اور غضبناک، اگر میں غضبناک ہوں تو پر رحمت کل کیسے؟ میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، بے شک آپ رحمت کل ہیں، رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ سارے پوچھنا چاہ رہے ہیں پھر اس بندے کو نکالا کیوں؟ یہ غضب ظاہر کیوں؟ میں عامر بس بات یہ ہے کہ میری جو بیٹی ہے نا فاطمہ، الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ من اذاها فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اسے ستایا۔ کیوں؟ کیونکہ میں توحید جان ہوں، میں نفس الہی ہوں، میں عزت کبریائی ہوں۔ اور صرف یہاں تک حدیث نہیں، آگے فرمایا من اغضبہ، جس پہ فاطمہ کو غضب آ گیا، فقد اغضبانی، اس پہ مجھے بھی غضب آ گیا، ورنہ میری ذات میں تو غضبناکی ہے نہیں، فاطمہ کا غضب ہی میرا غضب، اس پہ میں غضبناک ہو گیا، اس پہ وہ غضبناک ہو گیا۔ پھر میں پریشان رہتا ہوں کہ دنیا کتنی جاہل ہے، جس پہ اللہ غضبناک ہے دنیا اسے دوست بنائے پھرتی ہے۔ اور پھر خبردار، جس پہ اللہ غضب، یہ مجھے نہیں پتا کہ کس پہ سیدہ غضبناک ہے، جا کے پوچھیے علماء سے، میں تو طالب علم ہوں، مجھے کیا پتا؟ کتابیں پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کون ہے بد نصیب جس پہ سیدہ غضبناک ہوئی۔ اور سیدہ کی غضبناکی سیدہ کی نہیں، رسول کی غضبناکی ہے، اور رسول کی غضبناکی رسول کی نہیں، جلی کی غضبناکی ہے۔ اور پھر جسے جلی پسند نہ کرتا ہو، کیونکہ اگر نبی نے اٹھایا ہے اس کے حکم کے مطابق اٹھایا ہے، یعنی خدا یہ چاہتا تھا کہ میرا نبی اس کو نکال، نبی اسے چاہتا ہی نہیں، جلی چاہتا ہی نہیں، تو جسے جلی نہیں چاہتا اسے خدا کا بندہ چاہتا ہے، تو جسے جلی نہ چاہے، خدا نہ چاہے، اور مخلوق میں سے کوئی بندہ چاہے، تو پھر اس کی ڈائریکٹ دشمنی ہے اللہ سے، اور اللہ کا دشمن ہوتا ہے مشرک۔
اللہ کا دشمن ہوتا ہے لعنتی،